جانشین حضور فیضلار کی اور جانشین صوفی نظام الاولیاء دیگر سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے سب سے پہلے آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنبھل کر رکھ قدم اپنا، در مشکل کشا یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ولیوں کی شان، ان کی عظمت کو اس قدر بلند کیا کہ شاعر کہتا ہے سنبھل کر رکھ قدم اپنا، در مشکل کشا یہ ہے، ملائک اس کے در پر ہے، در راہ خدائی ہے، ملائک اس کے دربار ہے، در راہ خدائی ہے۔ ادب سے ہر شخص کی نظر کو جھکا دیکھتا ہوں، ہر شخص کی نظر کو، ہر شخص کی نظر کو جھکا دیکھتا ہوں، ادب سے ہوا کو رکا دیکھتا ہوں، ملائک لگاتے ہیں، ملائک لگاتے ہیں تیرے جہاں پر، وہی جلوہ خدا دیکھتا ہوں، ملائک لگاتے ہیں تیرے جہاں پر، وہی جلوہ خدا دیکھتا ہوں۔ اور یاد رکھ پیر و مرشد حضور تاج صوفیاء، جو خاطر میں لاتا نہیں ہے کسی کو، جو خاطر میں لاتا نہیں ہے کسی کو، تیرے حسن پہ اس کو فدا دیکھتا ہوں، جو خاطر میں لاتا نہیں ہے کسی کو، تیرے حسن پہ اس کو فدا دیکھتا ہوں، ہر شخص کی نظر کو جھکا دیکھتا ہوں، ادب سے ہوا کو رکا۔ نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، غلام آسی پیا تم سے زمانہ فیض پاتا ہے۔ یہ صرف دھنباد ہی نہیں، غلام آسی پیا کے فیض سے تو زمانہ پاتا ہے۔ نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، غلام آسی پیا تم سے زمانہ فیض پاتا ہے، اور گجب کی مت بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، گجب کی مت بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے، جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے۔ اور آسی پیا کو دیکھنے والے لوگ دیکھتے رہے اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن جب آسی پیا نے کسی کو دیکھ لیا، اگر وہ صوفی نظام الدین تھے تو ضیاء رسول
پیا نے کسی کو دیکھ لیا، اگر وہ صوفی بسم اللہ تھے تو فیض الاولیاء بنا دیے گئے۔ اگر آسی پیا نے کسی کو دیکھا، اگر وہ راما راؤ تھے تو عبد الرحمان بنا دیے گئے۔ آسی پیا کو تو دنیا نے دیکھا، لیکن جب دنیا والوں کو آسی پیا نے دیکھا تو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ رات آسی پیا کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ فیض پاتا ہے، گجب کی مد بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے۔ اور سنیے، سخی تو اس قدر ہو جس کا ذکر کیا کرنا۔ تم لوگوں کی سخاوت کی بات کرتے ہو، ایک بادشاہ کی چوکھٹ پر اگر کوئی دن بھر میں 3 مرتبہ چلا جائے تو بادشاہ اپنی چوکھٹ سے اسے دھتکار کر بھگا دے گا، لیکن اللہ مولا کی چوکھٹ ذرا دیکھو۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی چوکھٹوں کو کس قدر سلام کیا ہے، اپنے ولیوں کی چوکھٹوں کو کس قدر بلند کیا ہے۔ سخی تو اس قدر ہو کہ جس کا ذکر کیا کرنا، تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے۔ تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے۔ تمہارے در پہ جو جاتا ہے، لیکن ولیوں کا در تو ایسا در ہے کہ وہ بادشاہ جس کو اپنی سلطنت پر ناز ہے، جس کو اپنی بادشاہیت پر ناز ہے، جس کو اپنی دولت اور حکمرانیت پر ناز ہے، ایسے بادشاہ بھی اللہ کے ولیوں کے دربار میں آ کر اپنے دامن کو پھیلایا کرتے ہیں۔ اے غریب نواز، آپ نے دنیا کو نوازا ہے، میرے بادشاہ ہونے کا سبب بھی آپ ہی ہے، آپ بھی مجھے نوازا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں، اپنی جھولیوں کو پھیلایا کرتے ہیں۔ اب بادشاہ وہ وقت کا بادشاہ ہوگا، لیکن غریب نواز ہر زمانے کے بادشاہ ہے، ہر زمانے والے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہر غریب اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے اور وہ دعوے کے ساتھ کہتا ہے، اے امیرو، تم اپنی امیری پر ناز کرو، مجھے اپنی غربت، اپنی غریبی پر ناز ہے، کیونکہ مجھ جیسے غریبوں کو سنبھالنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ کا راجہ مہاراجہ غریب نواز ہے۔ امیروں کو نوازنے والا کوئی امیر نواز نہیں۔ سخی تو اس قدر ہو، سخی تو اس قدر ہو جس کا ذکر کیا کرنا، تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے، اور تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے۔ اور اسی پل چین مل جاتا ہے میرے قلب کو آرس۔ اچھا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی صفت اللہ کی صفت سے مل جایا کرتی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا یہ الفاظ کو۔ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی نام پاک میں بھی شفا رکھ دیا ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ والوں کا اگر نام جپتا رہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی نام پاک کی برکت سے اسے شفا بخشتا ہے۔ اسی پل چین مل جاتا ہے میرے
قلب کو آلس، جب قلب بے قرار ہو، بے چین ہو، ذرا آسی پیا کا نام کی تسبیح بیان کر لینا، اسی پل چین مل جاتا ہے۔ میرے قلب کو آلس کب؟ صبح پر جب کبھی آسی پیا کا نام آتا ہے، صبح پر جب کبھی آسی پیا کا نام آتا ہے، نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، غلام آسی پیا تم سے زمانہ فیض پاتا ہے۔ حضرات محترم، جس آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دل کو اطمینان، سکون، چین، راحت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے سلسلے میں صوفیاء کرام کی گھٹی میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ڈال دیا گیا۔ ہر محفل میں آپ دیکھیں گے ذکر کی مجلس سجائی جاتی ہے، تاکہ اس ذکر کے ذریعے سے اس کے قلب باطن پر لگے ہوئے گرد و غبار صاف ہو جائے، اور قلب جب صاف روشن منور ہو جائے گا، پھر اس قلب میں اللہ اپنا انوار وارد کرے گا۔ ایک صوفی ہوتا کون ہے؟ صوفی بنتا کون ہے؟ صوفی کہلانے کا حقدار کون ہے؟ کیا صوفی لباس پہن لینے سے انسان بن جاتا ہے؟ تاج، رومال، پٹا رکھ لینے سے انسان صوفی بن جائے گا؟ نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہو جانا صوفی کہلاتا ہے۔ باطن کی صفائی، ستھرائی، پاکیزگی رکھنے والا ہر ایک شخص صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ کیا بات ہے؟ صوفی کون ہے؟ صوفی is one whose heart is pure۔ صوفی وہ ہے جس کا دل پاکیزہ ہے، صوفی وہ ہے جس کا دل صاف ہے، صوفی وہ ہے جس کا دل روشن اور منور ہے۔ صوفی does not see evil in others۔ صوفی دوسروں کے اندر برائی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ صوفی کی صفت ایسی پاکیزہ مقدس صفت ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کمی نظر آ جائے، کسی شخص کے اندر عیب دکھ جائے، تو وہ صوفی اپنی صفت ہونے کی بنیاد پر اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اس کے عیوب کو پوشیدہ کر کے اسے عزتوں کی مسند میں بٹھاتا ہے۔ اب یاد رکھنا، عیب کو پوشیدہ کرنا، عیب کو چھپا کر رکھنا، یہ رب کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ہر ایک بندے کے عیوب کو جانتا ہے، کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا عبادت گزار ہے، کون ریاکاری کر رہا ہے، کون حقیقت میں عبادت کر رہا ہے، سب کچھ رب جانتا ہے۔ لیکن اللہ سب بندوں کے عیوب جاننے کے بعد بھی بندے کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا اور اس بندے کو مہلت دیتا ہے توبہ کر، اس بندے کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں، جب یہ عیب چھپانے والی صفت رب کی ہے، جب اللہ رب العزت اپنے اس صفت کو کسی بندے کے اندر دیکھتا ہے تو وہ بندہ صوفی بن جاتا ہے، اور جو بندہ صوفی بن جاتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب مقرب بندہ بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عیب چھپانے کی صفت رب کی یہ صفت جس بندے کے اندر منتقل ہو جائے اس بندے کو دنیا صوفی کہا کرتی ہے۔ جو بندہ صوفی ہو جاتا ہے اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا۔ کیا بات
سبحان اللہ اور حضرت سیدنا شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ارے بابا یہ ہمارے مخدوم زادے کی پناہ نوازش کرم ہے. اللہ رب العزت ان کے عمر میں ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. حضور صاحب سجادہ نے الحمدللہ 2 مرتبہ اپنے زیب خاص سے مجھے بغداد شریف مکہ منورہ کی زیارت کرائی. میں اس کا واقعہ بتا دینا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور فیض العارفین غلام آصف یا حسنی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ہمارے پیر و مرشد تاج الصوفیہ علیہ رحمت و انسان ہو چکا تھا. میں خدمت کر رہا تھا دربار فیض العارفین میں. حضور سرکار فیض العارفین کی بارگاہ میں جھاڑو لگایا. جھاڑو لگانے کے بعد پوچھا لگایا. باخدا بتا رہا ہوں اور موبائل میں ایک نعت سن رہا تھا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھے. یہی نعت بجا رہا تھا, پوچھا لگا رہا تھا اور ایسی رقت طاری ہوئی. صاف صفائی جھاڑو پوچھا کرنے کے بعد حضور فیض العارفین کی چوکھٹ پکڑ لیا. چادر مبارک پکڑ کر کے باخدا اتنا رویا کہ میرے دل کی آہ فیض العارفین نے سن لی. ٹھیک اسی کے 10 یا 12 دن کے بعد حضور صاحب سجادہ عمرہ کے لیے جانے والے تھے. حضور صاحب سجادہ نے حکم دیا, محبوب تم اپنا پاسپورٹ بنوا لو, اپنا پاسپورٹ بنوا لو, میں تمہیں ساتھ لے کر کے جاؤں گا. جب حضور کی آواز میرے کانوں میں گونجی, پھر عشق و محبت کے آنسو آنکھوں میں آ گئے. میں سمجھ گیا کہ یہ خاتم, یہ فقیر فیض العارفین کی بارگاہ میں جو لوگ آیا تھا, فیض العارفین نے اس صدا کو سن لیا ہے. فیض العارفین نے اس صدا کو سن کر کے اپنے جانشین کے دل میں راسخ کر دیا کہ اے جانشین, اے ضیاء الدین صاحب, آپ صرف اکیلے مت جاؤ, اپنے خادم کو ساتھ لے کر کے. کیا بات خدا بتا رہا ہوں, حضور قبلہ کی غلامی نے مجھے وہ درد دکھایا, شاید وہ درد نہ دیکھ پاتا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے کرم فرمایا اور 2 مرتبہ مکہ مدینہ شریف بغداد شریف ہوتے ہوئے گیا. اور جس بارگاہ میں دنیا غوث المرا کی بارگاہ میں جا رہی ہے, لنگر کھا رہی ہے, ان کا کرم ایسا ہوا اس لنگر کھانے میں کھانا بنانے کا بھی موقع عنایت ہوا. لنگر کھانے میں کھانا بنانے کا سرکار غرض پاک کا لنگر جہاں سے دنیا کا پیٹ پالا جا رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی. سیدنا شیخ شبلی فرماتے ہیں, صوفی وہ ہوتا ہے جو اس جہاں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں. ایک صوفی کی نظر اپنے مالک حقیقی پر ہوتی ہے. ایک صوفی جب خدا کے عشق میں, رسول کے عشق میں, پیر کے عشق میں فنا ہو گیا ہوتا ہے, وہ صوفی جس شے پر نظر ڈالتا ہے ہر شے پر اس بندے کو اللہ کی طرف نظر آتا ہے. صوفی یہ ہوتے ہیں. اچھا, میں ایک نقطے کی بات کو, اصل میں وقت نہیں ہے, حضور نے فرمایا تھا 10:05 پر ختم کر دیجیے گا, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتانا بہت ضروری ہے. اور جو تقریر کا موضوع ہے میرا, اس تقریر کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہے, لیکن میں حکم کی تعمیل بھی کروں گا. ہاں, صبح انشاءاللہ مکمل ہوگی. آج صوفیاء کرام محفل ذکر اور محفل سماع جو سجایا کرتے ہیں, ذکر کی محفل, سماع کی محفل, آپ دیکھتے ہوں گے حلقہ ذکر جب ہوتا ہے, اس حلقہ ذکر کے دوران جب کوئی بندہ توجہ کے ساتھ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں فنا ہو کر کے ذکر کرتا ہے, ذکر کے سمندر میں غوطہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر کبھی ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر ذکر کرنے لگتا ہے, بے خودی کے عالم میں آ کر ذکر کرتا ہے. جب کوئی بندہ محفل سماع سنتا ہے اور محفل سماع کی تاثیر
صوفی اپنے قابو سے باہر نکل کر وجد کرنے لگتا ہے، رقص کرنے لگتا ہے، تو جب اس دنیا کے لوگ اپنی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ناچ رہے ہیں۔ ہاں پاگل دنیا کے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو اپنی زبان کو دراز کیے اور بول بیٹھے یہ صوفیاء کرام ڈانس کر رہے ہیں۔ کاش تو کسی صوفی کی صحبت میں بیٹھا ہوتا، کاش کسی صوفی کی کیفیت کو سمجھا ہوتا، کاش تو کسی صوفی کے قلب پر وارد ہونے والے احساس کی لذت کو چکھا ہوتا تو اس طرح کا سوال نہ کرتا۔ وہ لوگ جو صوفیاء کرام کو ناچ اور ڈانس کرنے کی تنبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ محفل سما کرتے ہیں، اس میں ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں، یہ ہمارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر پر تاج ابوالعلائی، ان کے کندھے پر زعفرانی رنگ کا پٹا، پیر کی غلامی کا پٹا، اور ان کا لباس اسلامی کرتا اور لنگی۔ عمر بھی 60 سے پلس ہو رہی ہے۔ ان کی عمر ناچنے کی ہے کیا ان کی عمر ڈانس کرنے کی ہے؟ پتہ چلا دنیا کے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو یہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے، یہ ناچتے ہوئے نظر آئے۔ ایک صوفی سے جب کوئی سوال کیا، بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے، بتاؤ یہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، تو اب جواب سن لیجئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا ہے۔ جلال الدین سیوطی سے پوچھا گیا تھا، رقص کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کسی سائل نے سوال کیا، حضرت آپ ہمیں بتائیں یہ سما کرتے وقت ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے ایک چھوٹا سا جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی، لا انکار علیہ فی ذالک، اگر کوئی بندہ محفل سما